ہمارے جانب کھلا ہے، جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا ہم نے کیا ہے، باقی اللہ کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو جاننے والے۔ میں محترمہ جلیسہ یاسین صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو، خواتین کو بالخصوص، مستفید فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور تمام علماء اور میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ یہاں ہمارے جمع ہونے کا جو مقصد ہے، یہ مقصد ہے، دیکھیے کہ ایک جو ہے شریعت کی حفاظت ہو، اور دوسرا جو ہے ہمارے یہاں حکومت کی طرف سے لایا گیا وقف ترمیمی بل ہے۔ وقف ترمیمی بل کیا ہے اور یہ ہمارے لیے کتنے مضر اثرات رکھتا ہے، اور ہماری جو اوقاف کی جو جائیدادیں ہیں اس کو کس طرح ہڑپ کرنے کے لیے جو ہے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کو جو ہے یہاں پر ہم سمجھیں اور اس کی جو ہے مخالفت کریں۔ یہ قانون دیکھیے کہ ایک کالا قانون، آپ اس وقف میں، زکوٰۃ میں، اس میں جو ہے بہت فرق ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات جو ہے یہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ کسی اور کو جو ہے مالک بنا دیتے ہیں، لیکن وقف جو کسی چیز کو جب آپ وقف کرتے ہو تو اس کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور جب کسی چیز کو وقف کیا جاتا ہے تو اس میں وراثت، وصیت جاری نہیں ہوتی، اور یہ مکمل طور پر جو ہے تا قیامت یہ اللہ ہی کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ اور وقف کا جو مسئلہ ہے، سب سے پہلے جو وقف کیا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے ہمارے صحابہ کرام بھی جو ہے مسلسل جو ہے وقف کرتے رہے۔ اور اس میں اگر اب جو ہے وقف کے اصول و ضوابط کو اگر آپ دیکھیں گے، حضرت عمر جو جنگ خیبر میں جو آپ کو زمین ملی تھی، جو زمین آپ جو وقف کیے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وقف کے اصول و ضوابط جو ہے ہمارے لیے متعین کیے۔ اب یہاں دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے، موجودہ حکومت جو ہے 2005 میں اب اس وقت دیکھیے کہ ہمارے سروں پر جو مسئلہ آ کر کھڑا ہوا ہے کہ وقف کی جو جائیدادیں ہیں، وقف کی جو پراپرٹی ہے، اس کو حکومت جو ہے مکمل طور پر جو ہے ہڑپ کرنے کے لیے جو یہ قانون لے کر آئی ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ حوالہ جو دیا جا رہا ہے، ہمارے پاس کے جو مائنورٹی منسٹر ہے کرن رجیجو، یہ پارلیمنٹ میں جو ہے بیان دیتے ہیں کہ سچر کمیٹی جو 2005 میں اپنی رپورٹ پیش کرتی ہے، اس میں اس کا یہ مشورہ ہوتا ہے کہ اس وقت 2005 میں 4.9 لاکھ ایکڑ جو ہے وقف کی زمین ہے، اس جو ہے صحیح یوٹیلائز کیا جائے تو مسلمانوں سے یہ پستی کا عالم دور ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی معاشی حالت، مسلمانوں کی جو ہے سماجی حالت جو ہے بہتر ہو سکتی ہے، یہ مشورہ دیا گیا ہے۔ اسی کا حوالہ دے کر، حالانکہ 20 سال کے عرصے میں کبھی جو ہے ہماری برسر اقتدار جماعت کو اس کمیٹی کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھے، لیکن اب جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ پیش کرتے ہیں کہ چونکہ 2005 میں جو ہے 4.9 لاکھ ایکڑ جب زمین تھی تو اس وقت جو ہے وہ کمیٹی یہ مشورہ دیتی ہے کہ اس کی آمدنی جو ہے 12 لاکھ ہونی چاہیے، اور اب اس وقت دیکھیے کہ جو وامسی پورٹل میں بہت زیادہ جو ہے ہنگامہ کھڑا یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے گویا کہ مافیا ہے، مافیا کے لوگ ہیں، اور یہ جو ہے ناجائز جو ہے زمینات پر قبضہ کرتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہاتھ رکھتے ہیں، جہاں بھی انگلی رکھ دیتے ہیں، وہ زمین جو ہے اوقاف کی جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو مسلسل جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے 2014 کے بعد ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں جس میں صرف اور صرف جو ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ سول میٹرز کو دیکھیں گے آپ، سول میٹرز، طلاق ہو، خلا ہو، وراثت، ورثت، اس کو جو ہے کرمنل میٹر جو ہے بنایا جا رہا ہے۔
اور اب اس وقت دیکھیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمان گویا جو ہے ناجائز قابضین ہیں، اور ہمارے ہوم منسٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے حکومت کی پراپرٹی کو جو ہے قبضہ کیے ہوئے، یہ بالکل غلط ہے۔ وقف پراپرٹی دیکھیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی پراپرٹی ہے، یہ کسی کی دین نہیں ہے، یہ حکومت کی زمین نہیں ہے۔ تو ہم جو ہے ہماری آبا و اجداد کی پراپرٹی کو جو ہے جس طرح سے چاہے ہم اس کو مینج کریں گے، ہم اس کو ڈیولپ کریں گے، ہم کو مکمل اختیار ہے۔ لیکن یہ اختیار جو ہے ہم سے حکومت چھین رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پراپرٹی کو جو ہے ہم مینج کریں گے، ہم ڈیل کریں گے۔ لہٰذا وقف ترمیمی بل جو لایا گیا یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یہ وقف جو ہمارا 1995 کا جو قانون تھا وہ صرف 50 صفحات پر مشتمل تھا، لیکن اس میں جو ترمیمات، جو امینڈمنٹس لائی گئی ہے، 44 امینڈمنٹس اس میں لائی گئی ہے۔ گویا کہ جو اصلی شکل جو ہماری تھی 1995 کے قانون کی، وہ اصلی شکل باقی ہی نہیں رہی، ایک بالکل نیا سا قانون لایا گیا ہے۔ اس میں دیکھیے کہ خطرناک جو چیز ہے، ایک تو جو ہے وقف بائی یوزر، یعنی آج تک ہر مذہبی مقام کے لیے یہ بات طے تھی کہ جو کئی سالوں سے جو ہے کوئی مذہبی مقام قائم ہو، جیسا کہ منادروں کو آپ دیکھ لیجئے، کئی مندریں ہیں جو سو سال سے جو ہے قائم ہیں، اس کے پاس بھی جو ہے ان کے لیے بھی یہی رول تھا کہ وقف بائی یوز، یعنی 100 سال سے 2 سال سے جو ہے یہ اس کو مندر ہی مانا گیا۔ اس طرح سے اپنے گردواروں کو دیکھ لیجیے، گردواروں کے لیے بھی کسی چیز کے لیے دوبارہ بنایا گیا، استعمال ہوا تو اس کو بنا گیا۔ چرچز کو آپ دیکھ لیجیے، لیکن صرف اور صرف جو ہے جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ تمام قوانین جو ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو نشانہ بناتے ہوئے بنائے جا رہے ہیں، یہ سہولت جو ہے ہم سے لی جا رہی ہے۔ یعنی وقف بائی یوزر کا جو دفعہ تھی اس کو ہٹا لیا گیا، اور آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہے اپنے مساجد، اپنے مدارس، قبرستان، عیدگاہیں اور کالجز، اسکولز، دواخانے جو بھی ہو، اگر اس کا رجسٹریشن نہ ہو تو یہ کیا ہوگا کہ خود بخود جو ہے حکومت کے قبضے میں آئے گا۔ اور اس کے لیے دیکھیں کہ یہ کام جو ہے آج تک سروے کمشنر کے ذمہ تھا، لیکن اب جو ہے حکومت یہ کام کیا کر رہی ہے کہ ضلع کلیکٹر کو، ضلع کلیکٹر دیکھیں کہ IAS آفیسر ہوتا، اور IAS آفیسر جو ہے ڈائریکٹ ہوم منسٹری کا ملازم ہوتا، اور جب ہوم منسٹری کا جب وہ ملازم ہوگا تو وہ وہی کام کرے گا جو آقا ان کو حکم دے گا۔ اس طرح سے جو ہے آقا کیا کریں گے کہ ہماری جو جائیدادیں ہیں اس کو ہڑپ کرنے کے لیے جو اس میں راستے بنائے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ سروے کی کئی چیزیں ایسے ہیں جو اس میں، یعنی یہ قانون وقف ترمیمی بل جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ اس میں یہ دم پایا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر فرض کیجئے کہ ہماری مسجد کے تعلق سے بیان جا کے جو ہے ضلع کلیکٹر کو دے، یہ درخواست دے کہ یہ زمین، یہ مسجد جو ہے خدا نخواستہ جو ہے مجھے متنازع نظر آتی ہے، تو اسی وقت جو ہے ضلع کلیکٹر کیا کرے گا کہ اس پر جو ہے تحقیقات شروع کر دے گا، اور وہ ہماری وقف پراپرٹی کو، وقف جائیداد کو جو ہے اس زمرے سے نکال کر جو ہے متنازع لکھ دے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خود بخود جو ہے حکومت کے حوالے کر دے گا۔ اور اس طرح سے ہم کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ہے ہوم منسٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں، وہ یہاں کی جو ہے بہت ساری ریاستی حکومتوں کی ہے اور مرکزی حکومت کی، حالانکہ کئی ایسی پراپرٹیز ہیں جس میں جو مسلمان کیس جیت لینے کے بعد بھی، عدالت سے جو ہے مقدمہ ان کے فیور میں آنے کے بعد بھی جو ہے حکومت کا رویہ یہ ہے کہ وہ زمینات پر جو ہے ناجائز قبضہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلے تو جو ہے حکومتوں کو چاہیے کہ ہمارے اوقاف کی پراپرٹیز پر سے جو ہے ناجائز قبضے کو ہٹائیں، اور اس طرح سے دیکھیے کہ جو دوسری سہولتیں ہیں، اور ہمارا جو ہے بنیادی یہ حق ہے کہ ہم اپنے مذہب کی جو چیزیں ہیں اس کو اپنے مطابق جو ہے ہم استعمال کریں، اس کو ہم اپنے مطابق جو ہے مینیج کریں۔ اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے خواتین کا حوالہ دیا جا رہا، طلاق ثلاثہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خواتین کی ہمدردی کے نام پر یہ قانون لایا گیا۔ اب اس قانون میں بھی جو ہے خواتین کی ہمدردی حاصل کرنے کی جو ہے ناجائز کوشش کی گئی ہے، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے اپنے وقف پراپرٹی کو جو ہے جائیداد کو وقف کرنا چاہے گا تو وقف نہیں کر سکے گا اگر جو ہے اس کی جائیداد وقف کرنے سے خواتین اگر متاثر ہوتی ہو۔ جبکہ آپ ہندو قانون کو دیکھ لیجئے کہ ایک
ایک آدمی نان مسلم جو ہے اپنی پراپرٹی کا ہول اینڈ سول جو ہے مالک ہوتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور اس کے لیے جو ہے انہیں مکمل وصیت کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میری بیوی نافرمان تھی، میری بچی نافرمان تھی، اس کو جو ہے جائیداد سے محروم کر دیا جائے، اور وہ وصیت جو ہے پوری لکھ دیتا ہے، اس کے بعد اس کو قابل قبول ہے۔ لیکن ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہم صرف ایک تہائی حد تک جو ہے ہماری وصیت جو ہے قابل قبول ہے، اور ہم جو ہے کسی کو محروم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات جو شامل کی گئی اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جو ہے ہم عورتوں کا تحفظ کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط ہے۔ یعنی ایک آدمی جب شرعی طور پر قانونی طور پر جب کسی چیز کا مالک ہے تو اس کو مکمل اختیار ہے کہ جو ہے وہ جو چاہے کرے۔ اور اس طرح سے دیکھیے کہ ایک اور بات جو ہمارے پاس ہے بہت ساری، جیسا کہ میں آپ کو بتائی کہ فور امینڈمنٹس لائے گئے ہیں، لیکن اس پر اتنا وقت نہیں ہے، میں دو چار اور بتا دوں گی۔ ایک بات جو اس میں شامل کی وقف کرنے کے لیے جو ہے کوئی آدمی قابل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ ایک اور ہے کہ اس میں جو ہے پریکٹسنگ مسلم ہونا، یعنی گویا یہ کہ حکومت آج ہمارے لیے جو ہے سرٹیفکیٹ جاری کرے گی کہ آپ جو ہے پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو ہے اب وہ کہے، یعنی 5 سال اگر آپ جو ہے پریکٹسنگ مسلم نہیں رہے اور حکومت ہم کو چیک کرے گی کہ ہم نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے نہیں کرے، اس کے بعد اگر فوری بول دی کہ یہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے تو ہم جو ہے وقف نہیں کر سکتے۔ اور اس سے پہلے بھی دیکھیں کہ نان مسلم جو ہے وقف کیا کرتے تھے، لیکن اس کا بھی جو ہے دفعہ کو ہٹا دیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قابل ہونا چاہیے، قابل کی جو ہے یہاں پر کہیں نہیں کی گئی ہے۔ اور لمیٹیشن ایکٹ دیکھیے کہ دوسرے مذاہب کی جو جائیدادیں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے لمیٹیشن آج بھی نافذ ہے، لیکن لمیٹیشن ایکٹ کی جو سہولت اس میں ہوتا یہ کہ 12 سال کے بعد بھی اگر فرض کیجیے کہ ہماری وقف پراپرٹی کو ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہوں تو یہ اختیار ہم کو تھا کہ 50 سال بھی ہو جائے، 100 سال بھی ہو جائے، ہم اس کو جو ہے عدالتی چارہ جوئی کے ذریعے سے واپس لے سکتے ہیں، لیکن وہ سہولت جو ہے ہم پر سے ہٹا دی گئی۔ اور دوسرا جو ہے اوور رائڈنگ جو ایکٹ ہے، یعنی اگر جو ہے جنرل قانون ہے اور اوقاف کا جو ہے اگر قانون ہے، دونوں اگر متضاد ہو رہے ہوں، کانٹراڈکٹ ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، تو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وقف کے جو قانون ہے وہ جو ہے وہاں پر امپلیمنٹ ہوں گے۔ لیکن اس طرح سے دیکھیے کہ ایک ایک چیز یعنی وقت کی بہت کمی ہے۔ اگر آپ غور سے جو ہے وقف ترمیمی بل پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ انتہائی خطرناک ہے، صرف اور صرف جو ہے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم اس کو سمجھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں کہ ہم یہ مسجد قادریہ جو اس میدان میں مسجد ہے وہاں کی اذان ہوئی ہے، 1:15 بجے وہاں نماز پڑھی جائے گی جماعت سے۔ ہم لوگ اپنے اجتماع کے اختتام پر نماز پڑھیں گے، سکون اور یکسوئی کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہماری بہن صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خطاب اختتام تک لے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی جس طرح سے میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں جو ہے جو وقت ترمیمی بل آیا ہے یہ ہمارے سب سے تصوری کو جو ہے ختم کر رہا ہے، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے جو ہے یہ قوانین جو ہے بنائے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اگر وقف بورڈ ہو یا وقف سینٹرل کونسل، وقف یعنی اصول تو یہ ہے کہ جو چیز جس مذہب کے ماننے والوں کی ہے اس کو جو ہے وہی لوگ مینیج کریں گے، لیکن جو ہے یہ ترمیمی بل، امینڈمنٹ بل جو لایا گیا ہے اس کے اندر دیکھیے کہ نان مسلمز کی نمائندگی کو لازمی طور پر بھی اور جو ہے بغیر کسی اس کے جو ہے نمائندگی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور وقف بورڈ میں آپ دیکھیں گے کہ 12 میں سے جو ہے 9 کے لیے یہ آپشن رکھا گیا ہے کہ وہ غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ اور سینٹرل وقف کونسل جو ہمارا جو ہوتا ہے جو ابھی تو 2 سال سے جو ہے خالی پڑا ہوا ہے، اس میں جو ہے 16 کی تعداد تک جو ہے نان مسلمز کو جو ہے رکھا جا رہا ہے، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ ہندو انڈومنٹ بورڈ جو ہے اس میں باضابطہ یا قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی غیر مذہب یعنی ہندو کے علاوہ جو ہے دوسرے مذہب کے ماننے والے اس بورڈ کے ممبر نہیں ہو سکتے۔ ان کے پاس اتنی احتیاط کی جاتی ہے کہ کاسٹ سسٹم تک دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو اپر کاسٹ جو ہے لوور کاسٹ والوں کو اس ممبر تک نہیں بنا سکتے۔
ٹرسٹ کا تو چھوڑیے، اگر اس یعنی اس کے تحت اگر فرض کیجیے کہ کوئی ادارے انسٹیٹیوشنز اگر چل رہے ہو تو اس میں بھی جو ہے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز میں بھی جو ہے کوئی ایسا آدمی جو مسلمان نہ ہو وہ ہرگز جو ہے اس کا ممبر نہیں بن سکتا. لیکن آج ہمارے لیے جو ہے انتہائی مشکل جو ہے کھڑی کی جا رہی ہے. لیکن آج آپ یہاں جانے سے پہلے یہ عہد کر کے اٹھیے کہ جب تک جو ہے ہماری اوقاف کی پراپرٹی کا تحفظ نہیں ہو جاتا ہم مسلسل جو ہے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.